والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خطبہ مسنہ کے بعد میں نے کلام پاک کی جس آیت کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، آئیے اس کے متعلق کچھ سمجھنے اور سمجھانے سے پہلے، کچھ سننے اور سنانے سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رب تعالیٰ کلام پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق کہ تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب. گزشتہ جمعہ میں ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے اوپر اور آپ کے بچپن کے کچھ واقعات کو بیان کیا تھا کہ کس طرح سے آقا دو جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. اس کے بعد پھر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر لائی. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا خود ارشاد فرماتی ہے، خود بیان فرماتی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ آپ پنگورے کے اندر ہوتے ہیں، جسے ہم اپنی زبان کے اندر گھوڑیاں کہتے ہیں، جھولا کہتے ہیں. تو آپ پنگورے کے اندر ہوتے ہیں اور آپ کا وہ پنگورا، وہ جھولا جو ہے آٹومیٹک جو ہے وہ جھول رہا ہوتا ہے. یعنی اللہ اپنے محبوب کے جھولے کو جڑانے کے لیے فرشتوں کو بھیج دیا کرتا تھا. یہاں تک کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا دودھ پینے کے زمانے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب پنگورے کے اندر ہوتے تھے تو آپ آسمان کی طرف نگاہ کر کر اپنی کلمے کی انگلی، اپنی شہادت کی انگلی کو جو ہے آسمان کی چاند کی طرف اشارہ کرتے. جب آپ اپنی انگلی کو سیدھی طرف لے جاتے اور جب آپ اپنی انگلی مبارک کو آسمان کی طرف اشارہ کر کر، آسمان کے چاند کی طرف اشارہ کر کر سیدھی طرف کرتے، چاند بھی سیدھی طرف ہو جاتا. آپ الٹی طرف کرتے، چاند بھی الٹی طرف ہو جاتا. سورج الٹے پاؤں
بچپن کا یہ عالم تھا، یہاں تک کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہے جیسے حضور میرے گھر میں آئے میرے گھر کے اندر رحمتوں کے نزول ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ میں جسے کسی بچے کو لے کر نہیں آئی ہوں بلکہ مکے سے ساری برکتوں کو اپنے گھر کے اندر لے کر آئی ہوں۔ حضرت حلیمہ خود فرماتی ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے یہ بچہ نہیں ہے بلکہ خدا کی عظیم نعمت بن کر میرے گھر کے اندر آئے ہو۔ پھر حال یہ تھا حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گاؤں کا اگر کوئی بکری بیمار ہوتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو حضرت حلیمہ اس بکری کے سر پر پھرا دیتی یا اس بکری کے بدن پر پھرا دیتی، اللہ تعالیٰ اس بکری کو شفائے کاملہ عاجلہ فرما دیتا ہے۔ یہاں تک کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے میرے گاؤں کے اندر اگر کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے تو پھر اس بچے کو طبیب کے پاس نہیں لے جایا جاتا، پھر اس بچے کو ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جایا جاتا، اس بچے کو حکیم کے پاس نہیں لے جایا جاتا، کیونکہ میرے ساتھ ساتھ میرے گاؤں والے بھی جو ہے اس بات کو محسوس کرتے تھے کہ یہ جو بچہ حلیمہ لے کر آئی ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ رب کا محبوب ہے، بلکہ محبوب خدا ہے، برکت والا بچہ ہے۔ جب بھی کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے تو اسے ڈاکٹر کے پاس نہیں بلکہ سیدھا حضرت حلیمہ کے گھر پر لایا جاتا ہے۔ حضرت حلیمہ ننھے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دودھ پینے کا زمانہ ہے حضور کے ننھے ہاتھوں کو جب اس بیمار کے جسم پر پھیر دیتی ہے اللہ تعالیٰ اس بچے کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرماتا ہے۔ یہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے۔ اور جتنا ہمارا بچہ ایک مہینے کے اندر بڑا ہوتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کے اندر ایک مہینے کی رفتار کو پکڑتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دودھ پینے کا جو زمانہ تھا حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے اندر گزرا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے ہو گئے تو آپ نے دیکھا کہ صبح صبح جو ہے حضرت حلیمہ کے بیٹے جناب عبداللہ اور حضرت حلیمہ کے بیٹی حضرت شیرین رضی اللہ تعالی عنہا بکریوں کو لے کر جو ہے جنگل کی چراگاہ پر جو ہے چرانے کے لیے لے جاتے ہیں۔ ایک دن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا امی جان میں بھی جو ہے اپنے بھائی اور اپنی بہنوں کے ساتھ جو ہے بکریوں کو لے کر جانا چاہتا ہوں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو ہے اجازت دے دی۔ اب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنی بہن حضرت شیرین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو ہے بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی حضور آئے تو حضور بکریوں کے پیچھے کھڑے رہے تو بکریاں جو ہے وہ آگے نہیں بڑھتی ہے، کیونکہ بکریاں بھی جانتی ہے آج کل کے کچھ انسان یہ نہیں جانتے کہ نبی کا مقام کیا ہے، نبی کا مرتبہ کیا ہے۔ آج کچھ لوگ جو ہے میلاد سے جو ہے انکار کرتے ہیں، لائٹ لگانے سے انکار کرتے ہیں، جلوس منانے سے انکار کرتے ہیں، جھنڈے لگانے کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تھی تو فرشتوں کا سردار خود جو ہے جنت سے جھنڈے لے کر آیا تھا۔
اللہ آج ہم لائٹیں لگاتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، لوگ اعتراض کرتے ہیں، لیکن یہ یہودی جواب دیتا ہے کہ آسمان کے اندر اللہ بھی جو ہے ستارے کو پیدا کر کر، ستارے کو طلوع کر کر حضور کی ولادت پر جو ہے وہ بھی لائٹیں لگاتا ہے، ورنہ روزانہ وہ ستارہ جو تھا وہ روزانہ طلوع نہیں ہوتا، جب جب نبی پیدا ہونے والے ہوتے ہیں تو وہ ستارہ جو ہے اس جگہ پر طلوع ہو جاتا ہے، جو اس کا علم رکھتے ہیں انہیں یہ پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان کریمہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب کعبے کی چھت کے اوپر جھنڈا گاڑا، بیت المقدس پر جھنڈا گاڑا اور مشرق کی طرف ایک جھنڈا گاڑا، تو یہ حضور کی ولادت پہ ہی جو ہے یہ ہوا۔ اور جانتے ہو میرے سرکار کس سے قریب ہیں؟ وہ جانور جو حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریاں تھیں، حضور پیچھے کھڑے ہیں، بکریاں آگے ہیں، لیکن بکریاں جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ رہی ہے۔ جیسے ہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان بکریوں کے آگے آئے، اب بکریاں چلنے لگتی ہے، کیونکہ بکریوں کو بھی پتا ہے کہ یہ کوئی عام بچے نہیں ہے بلکہ یہ نبیوں کا سردار ہے، یہ نبیوں کے سردار کا حضور کا اتنا ادب جو ہے وہ کیا کرتے تھے، جانور بھی۔ لیکن آج کچھ انسان ہو کر بھی جو ہے ان باتوں کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ تم جانتے ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایسی شان ہے کہ ہم تو الحمدللہ سنی مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم تو نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، الحمدللہ ہم تو ایک خدا کی عبادت کرنے والے ہیں، لیکن اگر کافر بھی خوشی مناتا ہے، کافر بھی اس دن اگر خوش ہوتا ہے تو اللہ بھی اس کا بدلہ اسے قبر میں عطا فرماتا ہے، اور یہ حدیثوں سے ثابت ہے۔ اور ایسا کافر کہ اس کی کافر ہونے کی سند ہے، حدیثوں کے اندر اس کا ثبوت ہے، حدیثوں نہیں بلکہ قرآن کے اندر بھی اس کا ثبوت ہے کہ یہ پکا کافر ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کا اس کے اندر نام ہے۔ ابو لہب سرکار کا چچا تھا لیکن ایمان لے کر نہیں آیا، سرکار کا چچا تھا لیکن سرکار پر ایمان نہیں لایا، اور ایسا یہ کافر ہے کہ قرآن میں تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ جو ہے وہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، تو قرآن کے اندر اس کے بعد اس کا ثبوت ہے کہ یہ پکا کافر ہے۔ لیکن ایسا کافر بھی وہ خود حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ ابو لہب کو مرنے کے بعد میں نے خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ اب جو میں بتانا جا رہا ہوں وہ آپ سنیے۔ ابو لہب کیا جواب دیتا ہے کہ مجھے تم سے بچھڑنے کے بعد کوئی بھلائی نصیب نہیں ہوئی، لیکن پیر کے دن یہ میری انگلی ہے اس سے مجھے پانی پلا دیا جاتا ہے۔ کیوں پانی پلا دیا جاتا ہے؟ کیونکہ جب حضور پیدا ہوئے تھے تو اس کی ایک خادمہ تھی صوفیہ، وہ آئی اور اس نے کہا اے ابو لہب تمہیں مبارک ہو، تمہارے بھائی کی یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو نبی سمجھ کر نہیں بلکہ بھتیجا سمجھ کر کہ میرے یہاں بھتیجا ہوا ہے، اب کوئی مجھے چاچا بولے گا میرے یہاں بھتیجا آیا ہے، تو بھتیجے کی خوشی کے موقع پر ابو لہب نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا اور صوفیہ کو کہا آج سے تو میری غلام نہیں ہے، آج سے تو آزاد ہے، آج سے تو آزاد ہے، بس یہی اس نے کہا تھا۔ اب دیکھیے اس نے نبی کی ولادت پر نبی سمجھ کر نہیں بلکہ بھتیجا سمجھ کر بھی اس نے آزاد کیا، تو وہ خود کہتا ہے کہ پیر کے دن رمضان کا نام نہیں لیا، اس نے جمعہ کا نام نہیں لیا، سوچنے والی بات ہے، اس نے رمضان کا نام نہیں لیا کہ رمضان کے دن، رمضان کے مہینے میں، یا اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ شب قدر میں، یہ بھی نہیں کہا کہ شب برات میں، یہ بھی نہیں کہا کہ شب معراج میں، یہ بھی نہیں کہا کہ جمعہ کے دن میں، اس نے کیا کہا
کس کے دن؟ پیر کے دن۔ پیر کا دن کیا ہے؟ میرے آقا کی ولادت کا دن ہے، حضور کی ولادت کا دن ہے۔ ابو لہب کہتا ہے پیر کے دن مجھے اس انگلی سے پانی دیا جاتا ہے، اسے میں چوس لیتا ہوں، مجھے سکون ملتا ہے۔ جب ابو لہب جیسے کافر پر ایسا انعام اور اکرام جہنم کے اندر ہوتا ہے، جہنم میں کافر ہے تو جنت میں تو نہیں جائے گا، اس پہ تھپڑ لگتا ہے کفر کا پکا پروف ہو کے وہ کافر ہے، تو جہنم کے اندر اسے جو ہے رحمت بھیجی جاتی ہے، اس کے عذاب کے اندر کمی کی جاتی ہے۔ تو جو سنی مسلمان ہو کر، جو حضور کا امتی ہو کر نماز کی پابندی کے ساتھ چہروں پر داڑھیوں کو سجا کر شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پوری طرح عمل کر کر اگر وہ میلاد منائے گا تو اسے دنیا کے اندر بھی رحمتوں سے نوازا جائے گا، اور آخرت میں جب وہ قبر میں جائے گا تو جس کا اسے میلاد مناتا تھا وہ خود دیکھے گا کہ اس نے دنیا کے اندر شریعت کے اوپر رہ کر، دین مصطفیٰ کے اوپر قائم رہ کر، نمازوں کی پابندی کر کر، قرآن کی تلاوت کر کر، حضور پر درود بھیج کر، غریبوں کی مدد کر کر، یتیموں کی مدد کر کر، مسجدوں کو اپنی پیشانی کے ذریعے سجدے میں سجا کر اس نے میلاد منایا، تو وہ خود دیکھے گا کہ اسے قبر کے اندر انسانوں کے ساتھ ساتھ رحمت عالم بھی پکار رہے ہیں۔ یہ حضور کے میلاد منانے کی برکت ہے۔ وہ خود دیکھے گا کہ وہ جس کا میلاد مناتا ہے قبر میں وہ جب جائے گا، باپ چھوڑ کر چلے گیا، بھائی چھوڑ کر چلے گیا، چاچا چھوڑ کر چلے گیا، دوست چھوڑ کر چلے گیا، لیکن قبر میں کوئی ساتھ آیا ہے، جن پر درود پڑتا تھا وہ ساتھ آئے ہیں، جو قرآن لے کر آئے ان کے قرآن کی تلاوت کرتا تھا وہ قبر میں ساتھ آئے، اپنا دیدار کرایا اور رب سے فرمایا، جب پیدا ہوئے تھے تب بھی یہی کہا تھا، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اور کل قیامت کے دن جب وہ اپنی مزار مبارک سے اٹھیں گے مقام محمود کے اوپر سجدہ کر کر یہی ارشاد فرمائیں گے، حالت سجدے کے اندر ہوں گے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدے کے اندر ہوں گے، میدان محشر سجا ہوا ہوگا، ہر طرف آہو پکار کی چیخیں سنائی دی ہوں گی، ہر طرف نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سب کو اپنی اپنی پھری ہوگی، سب کو اپنی پھری ہوگی۔ اب میرا کیا بنے گا؟ دنیا کے اندر اتنے گناہ کیے، دنیا کے اندر اتنے فساد کیے، دنیا کے اندر اتنا نقصان کیا، دنیا کے اندر بھائیوں کو لڑایا، دنیا کے اندر اس کا پیسہ غصب کر دیا، دنیا کے اندر یہ کیا، دنیا کے اندر وہ کیا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان خوف کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، یہاں تک کہ نبیوں کے بھی پسینے چھوٹ رہے ہوں گے۔ اگر امتی، اگر انسان نبیوں کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے، اذهبوا إلى غيري، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، یہاں تک کہ سارے نبیوں کے پاس جائیں گے، سب یہی کہیں گے اذهبوا إلى غيري، پھر آخر میں سب کو یاد آئے گا عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام ہمیں نبیوں کے سردار کی بارگاہ کے اندر بھیجیں گے، ہر نبی یہی کہے گا اذهبوا إلى غيري، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، لیکن جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جائیں گے تو حضور ہم سے یہ ارشاد نہیں فرمائیں گے کہ اذهبوا إلى غيري، بلکہ حضور یہ ارشاد فرمائیں گے انا لہا، انا لہا، انا لہا، یعنی میں کسی کے لیے ہوں۔ پھر مقام محمود پر سجدہ کر کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ کے اندر ہم جیسے گنہگاروں کی شفاعت کرا کر اپنے ساتھ جنت کے اندر لے کر جائیں گے۔ لیکن جب ہم نے حضور کے فرمان پر عمل کیا ہوگا تب، اگر حضور کی سنتوں کے اوپر ہم نے عمل کیا ہوگا تب، 5 وقت کی نماز ہم پر فرض ہے، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، دین کا ستون یہ نماز ہے، تو اس نماز کی پابندی کریں، اور سرکار کی جتنی بھی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی جمعہ کو جو ہے میں آپ کو
آگے بتاؤں گا. بس کچھ ضروری باتیں آپ کو بتا دوں کہ الحمدللہ ہمارے اس گاؤں کے اندر 2 مہینے 3 مہینے کے اندر ایک کافلا ضرور آتا ہے. تو یہ کافلے والے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، ایسا تو ہے نہیں کہ ان کے گھر بار نہیں ہے، یہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچے، اپنے رشتے دار 3 دن ان سب کو چھوڑ کر آج ہماری مسجد کے اندر آئے. کس لیے آئے ہیں؟ تاکہ اس مسجد میں جا کر اللہ کی عبادت کریں گے، اس مسجد میں جا کر خدا کا ذکر کریں گے. یہ اس میں سے کوئی بیراول سے آیا ہوگا، کوئی منگرول سے آیا ہوگا، کوئی کہاں سے جو قافلے میں سفر کرتے ہیں کہاں سے سفر کرتے ہیں. تو اتنی دور وہ ہمارے گاؤں کے اندر آتے ہیں. کس لیے؟ تاکہ اس مسجد کو جو ہے ذکر اللہ سے سجائی جائے، تاکہ اس مسجدوں کے اندر اللہ کا ذکر کیا جائے، نبی کی سیرتوں کا درس دیا جائے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دی جائے، لوگوں کو دنیا سے دور کر مسجد کے قریب کیا جائے. جب یہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، اپنے کام کاج کو چھوڑ کر، آج کسی کے پاس 5 منٹ بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے. اب دیکھیے آپ حجاب کی دکان پر جاتے تو پوچھیں گے کہ کتنے جانے ہیں؟ 4 جانے ہیں. اس کو اگر کام نہیں ہوگا تو بیٹھے گا، لیکن وہ چلے جائے گا. کسی کے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے آج. لیکن یہ لوگ ایسے ماحول کے اندر بھی ہمارے گاؤں کے اندر آئے، ہماری مسجدوں کے اندر اللہ کا ذکر کریں گے، نیکی کی دعوت دیں گے، سنتوں پر عمل کرنا ہمیں سکھائیں گے. تو جب یہ لوگ اتنی دور سے ہماری مسجد کے اندر آ سکتے ہیں تو کیا ہم ان کا ساتھ دے کر زیادہ سے زیادہ 3 دن یہ ہمارے یہاں رہیں گے، تو کیا 3 دن ہم ان کا ساتھ دے کر ان کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے؟ جب یہ 3 دن آ کر دوسرے شہر سے آ کر نماز پڑھ سکتے ہیں تو کیا ہم 3 دن نماز کی پابندی نہیں کر سکتے؟ کیا ہم ان کی باتوں کو نہیں سن سکتے؟ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ کافلا ویراول سے ہماری مسجد کے اندر آیا ہے اور 3 دن رکے گا. اور تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ یہ مہمان رسول بن کر ہمارے یہاں آئے ہیں، مہمان رسول بن کر آئے ہیں اور ہمارا فرض بنتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس مسجد کے آگے وان ہو اور مسجد کے جو ٹرسٹ ہو اسی کا، کیا مسجد کے آگے وان ہی جنت میں جائیں گے؟ آپ کو جنت میں نہیں جانا. مسجد کے ٹرسٹ ہیں وہی جنت میں جائیں گے، آپ کو جنت میں نہیں جانا. مسجد کے آگے وان ہی اللہ کے بندے ہیں، آپ نہیں ہیں. ہم سب خدا کے بندے ہیں، ہم سب رسول پاک کا کلمہ پڑھتے ہیں. تو ہماری سب لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ یہ کافلا یہاں آیا ہے تو اگر ہم نماز پڑھنا یہ ہم پر فرض ہے. اگر ہم کچھ کر نہیں سکتے، اگر ہم 1 گلاس پانی بھی ان کے لیے بھجوا دیں گے، 1 گلاس پانی بھی اپنے گھر سے بھجوا دیں گے، وہ 1 گلاس پانی کا اللہ جو بدلہ تمہیں عطا کرے گا دنیا کا کوئی تاجدار تمہیں عطا نہیں کر سکتا. حدیثوں کے اندر آیا ہے کہ قیامت کے دن جس نے عالم کو وضو کرایا ہوگا، پانی دے کر جس نے وضو کرایا ہوگا، وہ عالم کے پاس آئے گا کہ دنیا میں میں نے آپ کو جو ہے وضو کے لیے پانی دیا تھا. عالم صاحب کہیں گے اب تجھے کیا چاہیے؟ کہا کچھ نہیں چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، گنہگار ہوں، اللہ میری بخشش کر دے. پانی